سے کسی نے پوچھا میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں۔ میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے۔ میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میری عمر 15 سال ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، غلط ہے، لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو نام ملا، قوم ملی، نان نفقہ ملا، گھر ملا، عزت ملی، یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ نہ ہو تو کیا کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے، یہ لفظ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے محبت بھی کریں، اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں۔ تو آپ کی امی لڑیں نا، پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو؟ تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے۔ ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میری بیوی کا شادی کے بعد سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں، کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب، جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں، سب کی ساسیں کرتی ہیں بھائی، لیکن حیرت ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ساری چیزیں آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر ساس غصہ کرتی ہیں۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں، مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں، یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی، ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں، مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں۔ میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجیے۔ دیکھیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے، برداشت کر لیں، اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا۔ آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے میاں کو پتا ہے کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، غیرت مند میاں جو ہے نا، عورت کو، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے، ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے، تو 100% 100% اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ، ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں آڑا ترچھا، اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اللہ کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر، شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں۔ اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں، ظاہر ایجڈ ہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی، اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لو گی آپ، تو اس کا اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں، بہت ہی زیادہ
مسئلہ ہو جائے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے۔ صالح محمد پاکستان سے، 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی؟ اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی۔ شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو، تو اب کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کی مرضی، کسی کو 1 دے دے، کسی کو 2 دے دے، وہ آپ جس کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے۔ باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی، ہمیں تو یہ پتا چلا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی، بس اتنا ہمیں معلوم ہے۔ اب 4 سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی، آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں، اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں، سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے۔ باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی۔ اٹک سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے لڑائی کے دوران اپنی والدہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کو طلاق دے دوں؟ اس وقت میں گھر میں موجود تھی مگر وہ دوسرے کمرے میں تھی، لیکن یہ الفاظ میں نے خود سنے تھے۔ میرے اصرار کرنے پر میرے شوہر نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، ایک گواہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں، براہ مہربانی میری رہنمائی کریں، طلاق ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی تو کتنی، اور رشتہ بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف اتنی بات کہ آپ کے شوہر نے والدہ سے یہ کہا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کو طلاق دے دوں، صرف اتنی بات سے طلاق نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو سوال ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوں، دی تو نہیں ہے نا، تو جب تک طلاق دینے کی ورڈنگ یا الفاظ نہیں ہوں گے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ زرری صاحب آسٹریلیا سے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرے گھر والوں کے حالات شروع سے اچھے نہیں ہیں، شادی سے پہلے، اچھا یہ خاتون ہے سوری، شادی سے پہلے میں اپنے گھر کو چلا رہی تھی، اب شادی کے بعد میں آسٹریلیا آ گئی ہوں، میں اور شوہر دونوں کما رہے ہیں اور بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، لیکن میرے گھر والے پاکستان میں بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میرے شوہر کی طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے، وہ میرے اکاؤنٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں میں ان کو پیسے نہ بھیج دوں، اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ کے شوہر کو اللہ ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں بیوی کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، تو آپ اپنے والدین کو جب چاہیں جتنی رقم بھیج سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے، نہ بیوی کے مال پہ شوہر کو حق ہے نہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ہے۔ البتہ شوہر کے مال پہ بیوی کا اتنا حق ضرور ہے جتنا نان نفقے سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو ضروری نان نفقہ تو وہ شوہر کے ذمہ مہیا کرنا لازم ہے، اس لیے آپ اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کے ذمہ کتنا نان نفقہ ہے، بہت ڈینجرس سوال ہے یہ۔ مسز حسین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں، حسین صاحب سن رہے ہوں گے میری بات، ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے، مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے، یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی، بہت غریب فیملی تھی، اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ۔ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں رہتی ہے، اسے آپ اگر 4 کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے۔ تو مناسب، تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، عمدہ طریقے سے۔ تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے، تو اس لیے فقہاء نے قرآن و سنت کی دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔
تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، تو دونوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا، خوراک دے گا اور لباس دے گا۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے، وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں، سارے کام نوکر کرتے ہیں، تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے، کوئی خادم کا انتظام بھی کرے، کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے، وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں، تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہوگی شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمے ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے۔ تو یہی لباس کا بھی ہے، یہی خوراک کا بھی ہے، یہی مسئلہ کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا۔ البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں، تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے بنا کے دے، یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا۔ یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے، تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے، وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی جو کپڑے کا اسٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس اسٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے، لیکن کوانٹٹی تو ضرورت، کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے، تو وہ بھی عرف متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے، یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑھاتے چلے جائیں، مرد پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے، اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے، تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں۔ تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے، ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا، ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے، تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے، وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو شوہر پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو۔ اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہے، وہ بیچاریاں انہیں گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے، تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے۔ تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے، تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو گھر جو میاں بیوی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے، کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو آپ میں گزارا کروں گی آپ کے ساتھ، اور شوہر کیا کرے، وہ کوشش کرے کہ بھئی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی، میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہیں لیکن میجورٹی ایسی ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنے، اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں۔ کہیں بھی دنیا میں 100% کامل کوئی بھی نہیں ہوتا، تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے۔ پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر، جو میں نے تفصیل بتائی، اور لوگوں کا نہیں ہے۔ بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے۔ اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ چیز بھی دلاؤ، فلاں اسکول میں پڑھاؤ، اس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ۔ تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی ہو۔ تو باپ بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے۔ اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے، اور کیا پہنانا ہے، کیا کھلانا ہے، یہ تو
باپ اور بچے کا معاملہ ہے. ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, احتجاج کیا جا سکتا ہے, لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں, اپنا نان نفقہ الگ سے, پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے, اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے, اور وجہ برین ہیمریج بنی. حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے, ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ, ٹینشن دے دے کے. تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی. اس کا خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے. ارسلان علی اسلام آباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ دو میاں بیوی کی آپس میں ایک بات پر ہر وقت بحث ہوتی رہتی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ میاں کا ایک دوست بیوی کو اچھا نہیں لگتا. تو بڑی زبردست بات ہے, میاں کے دوست بیوی کو اچھے نہیں لگ رہے, ماشاء اللہ. حالانکہ میاں کا وہ دوست بہت نیک اور حافظ اور حاجی بھی ہے, اور میاں اور بیوی خود بھی بہت نیک ہیں, لیکن بیوی کو میاں کا اس دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا اچھا نہیں لگتا. ہو میں سمجھا خود کو اچھا نہیں لگ رہا, وہ اصل میں اچھا یہ نہیں لگ رہا کہ میرا میاں اس کے ساتھ بیٹھتا کیوں. اور میاں سے کہتی ہے کہ یا تو اپنے دوست سے بات کرے یا مجھ سے. ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہوتا ہے بعض خواتین کو اب شوہر کے جو قریبی دوست ہے اس سے جیلسی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا تو اس کو ٹائم دے رہے ہیں. تو نیچرل ہے, اس میں اتنا پھڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شوہر کو چاہیے گھر میں بھی بیوی کو بھی ٹائم دے, اور دوستوں کا ٹائم دوستوں کو دیا کرے. تو یہی ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور کیا, میاں کو خود چاہیے نا ان چیزوں پہ کنٹرول کرے کہ بیوی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے ایک دوست کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, تھوڑا ٹوپی کرا دے بیگم کو. دوستیاں تو نہیں چھوڑی جا سکتی بیوی کے کہنے پہ, نہ دوستوں کے کہنے پہ بیگم کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو کوئی بیچ کی راہ خود ہی تلاش کرے, گھر میں زیادہ نہ تذکرہ کرے دوست کا. ہوتا ہے یہ, بعض خواتین کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے شوہر کا بیسٹ فرینڈ ہے تو اسی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, تو بیوی تو میں ہوں. تو بھائی آپ بیوی ہیں تو بیسٹ فرینڈ سے وہ گپ شپ ہی لگائے گا نا, اور عشق معاش کا تھوڑی ہوگا اس کو. اس سے خواتین کو بھی تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے. لیکن بہرحال خواتین کو بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے, اور یہ نیچرل ہے کہ ٹائم سارا اس کو دے رہے ہو, مجھے ٹائم نہیں دے رہے. تو یہ پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا خیال کرے, اس کو جتنا ٹائم اس کا بنتا ہے اس کو دیا کرے. دوستوں کو بھی ٹائم دے, لیکن گھر میں بیگم کو بھی ٹائم دیا کرے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ دوستوں میں ہی ہا ہا ہو چل رہا ہوتا ہے, گھر آ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہوئی ہے. تو عورت کو پھر غصہ آتا ہے, ادھر تو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے, گپے مار رہے تھے, ادھر آتے ہی تمہارے منہ پہ پتہ نہیں 12 بجنے شروع ہو گئے.